آج ہم ایک ایسے مرض کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو خاص طور پہ ہمارے دور میں بہت خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے۔ جدید زندگی کی بناوٹ ہی ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں شامل رہنے کے لیے اس مرض میں مبتلا رہنا لگتا ہے کہ ناگزیر ہو گیا ہے، اور وہ مرض ہے خود بینی اور خود نمائی۔ اس مرض کا تعلق تکبر کے خاندان سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تکبر تمام گناہوں کی جڑ ہے اور شرک ہے۔ اس تکبر کے بیج سے جو چیز بھی پیدا ہوگی اس میں شرک کا عنصر ضرور ہوگا، اس میں گناہ کی مشرکانہ صورت ضرور ہوگی۔ گناہ تو بہت سے ہیں، ممکن ہے ان گناہوں میں کہیں بے بسی شامل ہو، کہیں کمزوری داخل ہو، کہیں کسی مجبوری کا ہاتھ ہو ان کے ارتکاب میں، لیکن تکبر جیسی خطرناک بیماری کا لازمی عنصر ہوتا ہے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اور حقارت کی نظر سے دیکھنے میں صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ لوگ بیچارے کوئی گھٹیا کام کر رہے ہیں اور میں انہیں حقارت سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ بھی کہ دوسرے چونکہ مجھ سے چھوٹے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ تحقیر کا رویہ اختیار کرنا فطری ہے، بلکہ میری ذمہ داری ہے۔ تو جس کو بھی اللہ کے فضل اور توفیق سے اپنا تزکیہ مطلوب ہے وہ یہ بات جان لے کہ حقارت سے دیکھنا دوسرے کو، چاہے کسی سبب سے ہو چاہے بلا سبب ہو، دونوں صورتوں میں تکبر کی نشانی ہے۔ یعنی آپ کے پاس کسی کی حقارت کا کوئی سبب بھی اگر ہو اور اس سبب کی آڑ لے کر آپ اس کی تحقیر و توہین کریں تو اس کا قوی امکان ہے کہ جس خرابی کی بنیاد پر آپ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں بڑی خرابی میں آپ خود مبتلا ہیں۔ تکبر کا ایک لازمی عنصر ہے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، جیسا کہ عرض کیا، اور یہ خود بینی اور خود نمائی میں پوری طرح کار فرما ہے۔ خود بینی کہتے ہیں ہر صورتحال میں اپنی بڑائی اور اپنے مفاد کو ترجیح دینا، خود ہی کو دیکھتے رہنا، زندگی گویا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دینا، اور یہ بھی کہ اگر کوئی ماحول اس کی بڑائی، خود بین آدمی کی بڑائی قبول نہ کرے تو وہ یا تو اس ماحول سے نکل جائے گا یا اس میں فساد پیدا کر دے گا۔ دوسرا یہ کہ ہر صورت میں اپنے مفاد کو، اپنی راحت کو، اپنے فائدے کو مقدم رکھنا، یہ خود بینی کا دوسرا پہلو ہے۔ یعنی جہاں ہم 20 آدمی ہیں تو یہاں کسی ایک آدمی کو ایثار کرنا چاہیے کیونکہ کھانا 19 آدمیوں کا ہے، تو اگر 20 آدمیوں کے مجمع میں ہر شخص یہ پیشکش اور اصرار نہیں کرے گا کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ انسانی معاشرت کا کوئی فعال حصہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام تعلق کا کوئی کارآمد پرزہ نہیں ہے۔ خود بینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی معاشرت اور اللہ تعالی کی تخلیق کی ہوئی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی طرف یکسو رہیں، نہ یہ کہ اپنی طرف منہ کر کے کھڑے رہیں۔
اگر کسی شخص میں خود بینی اور خود نمائی دونوں برائیاں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ وہ ہر مجلس کا صدر اور مرکز بننا چاہتا ہے اور ہر فائدے کا لپک کر خود طلبگار ہے، اور اس میں ایسی شدت ہے کہ کسی کے نقصان کی قیمت پر بھی اپنا فائدہ حاصل کرنے کو یہ مقصود رکھتا ہے، کسی کی تکلیف کی اسے پرواہ نہیں ہے، کسی کے نام پر سیاہی لگ جائے تو اسے کوئی فکر نہیں ہے، اسے بس اپنے نام کو سب سے اونچی جگہ ایک نیون سائن کی طرح چمکائے رہنا ہے۔ اگر یہ دونوں علامتیں کسی بیچارے میں جمع ہیں تو وہ یقیناً متکبر ہے، اس کا کوئی بھی وصف، اس کی کوئی بھی خوبی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر جس آدمی کو اپنی بڑائی، صرف اپنی بڑائی عزیز ہوگی، وہ بڑائی کو ثابت کرنے والی صلاحیتیں بھی حاصل کرے گا، یہاں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، وہ خوب قابلیت بھی پیدا کرے گا کیونکہ اسے اپنا مفاد عزیز ہوگا، وہ اس مفاد تک پہنچنے کے راستے ہم سب کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہوگا، اس میں ذہن بھی بہت ہوگا، اسکل بھی بہت ہوگی، تو گویا یہ شخص بڑے بڑے اوصاف، بڑی بڑی فضیلتیں واقعتاً حاصل کرتا ہے، یہ شخص تہجد کو 2 گھنٹے تک چلا دینے کی مشق رکھتا ہے، یہ شخص ہر رکعت میں 100 آیتیں پڑھنے کی پریکٹس کیے ہوئے ہے، اور یہ شخص دنیا کے اندر فائدہ پہنچانے کی جتنی اوپننگز ہیں ان سب کو اندر سے جھانک لینے والی نظر اور قابلیت بھی رکھتا ہے۔ ان تمام اچھی باتوں کو، یہ باتیں سب اچھی ہیں، ان تمام بظاہر اچھی باتوں کو اس نے حاصل اس لیے کیا ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑا بنا دے تاکہ اس کی بڑائی کا دعویٰ دوسروں کے لیے سہولت سے آمادگی کے ساتھ قابل قبول ہو جائے، دوسرے اسے بڑا مان لیں، اور یہ کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے مفادات تک زیادہ تیزی سے دوڑ کر انہیں حاصل کر سکے، یہ صلاحیتیں یہ اس لیے حاصل کرتا ہے۔ تو یہ چیز جدید آدمی کا مرض ہے۔ جن لوگوں نے بھی جدید زندگی کو اختیار کر رکھا ہے، چاہے نوکری کی سطح پر، چاہے پسند ناپسند کی سطح پر، اور چاہے تعلیم کی سطح پر، ان پر اللہ کا کوئی خاص کرم ہو تو شاید وہ اس خود بینی سے بچ گئے ہوں، ورنہ جدید تعلیم سے لے کر جدید معاشرت تک سب میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ وہ آدمی کو خود بینی میں مبتلا کر کے رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جدید تعلیم کا خاصہ خود بینی کیوں ہے؟ اصل میں جدید تعلیم بازاری مسابقت پر کھڑی ہے، مارکیٹ کمپٹیشن پر۔ انسانوں میں مسابقت ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، یہ ماحول بھی فطری ہے مقابلے کا، اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ بھی نیچرل ہے، لیکن جدید تعلیم میں یہ مسابقت بنیوں جیسی ہے، یہاں ہر علم اپنے آخر پر ایک پروانہ ملازمت حاصل کر لینے کا نام ہے، جبکہ ہمارے روایتی نظام تعلیم میں سبقت لیتے تھے، آگے بڑھتے تھے اخلاقی طور پر۔ اب جدید زندگی دکھاوے پر کھڑی ہے، جدید تعلیم شکاری کتوں کی دوڑ ہے،
جدید زندگی کے تمام اقدار دکھاوے پر قائم ہیں۔ جو آپ نہیں ہیں وہ پوز کریں، آپ امیر نہیں ہیں امارت پوز کریں، آپ ذہین نہیں ہیں، لیکن کانٹ اور افلاطون بھی آ کر اگر آپ سے اپنا فلسفہ بیان کریں تو آپ بہت سرپرستانہ اور مربیانہ انداز میں سر ہلائیں کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آپ با اخلاق ہیں نہیں، لیکن اخلاق پوز کر رہے ہیں کہ بہت نرم گفتار ہیں، بہت شیریں کلام ہیں۔ اخلاق جتنا دنیا کا مٹیریل بن سکتا ہے وہ اس جدید زندگی کا اسم اعظم ہے۔ سودا بیچنے والوں کا اخلاق، انشورنس ایجنٹوں کا اخلاق، سیلز مینوں کا اخلاق۔ اسی لیے اس زندگی میں حمیت اور صلاحیت دونوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ایک اور پہلو سے عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ بہت اخلاق کرتے ہیں نا کہ انسانی حقوق فلاں ڈماں، دل آزاری نہ کرو، ہر ایک کو آزادی سے بات کہنے دو، اس طرح کے بہت سارے جدید تہذیب کے ڈھکوسلے ہیں۔ اخلاق کہتے ہیں اس نرم دلی کو جو مضبوطی کے ساتھ ہو۔ مطلوب اخلاق یہ ہے، فطری اور حقیقی اخلاق یہ ہے کہ آدمی مضبوط ہو، دل نرم ہو۔ مضبوط آدمی کی نرم دلی یہ اخلاق ہے۔ حق کے ساتھ وفادار اور خلق کے ساتھ شفیق، یہ ہے اخلاق۔ اخلاق وہ انداز تعمیر ہے شخصیت کا جس میں حسن بھی ہو اور مضبوطی بھی ہو۔ صاحب اخلاق وہ ہے جس سے حق کا دشمن خوف زدہ رہے اور کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونے پائے کہ یہ بھی ہماری طرح کا ہے یا اس کا اور ہمارا کسی قیمت پر اتفاق ہو سکتا ہے، اور اس طرح اس کا دوست اس کی طرف سے بے فکر رہے۔ دشمنوں پر ہیبت اور دوستوں کی تسکین کا ذریعہ ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتا ہوا بتایا ہوا اخلاق ہے جس کو قرآن نے آئیڈیل کی شکل دی ہے، اسوہ حسنہ کو آئیڈیل کی شکل دی ہے۔ جدید زندگی نے غیرت سے پیدا ہونے والی مضبوطی کے تمام عناصر کو بازار کی قربان گاہ پر پچھاڑ کر ان کا گلا کاٹ دیا ہے۔ جدید آدمی مضبوطی کے تمام غیر شخصی مقاصد کو بھول چکا ہے۔ اس کے لاشعور میں بھی یہ نہیں رہا کہ میرے لیے مضبوطی اور صلابت کی بنیاد حق ہے، میں خود نہیں ہوں، یا یہ بازار نہیں ہے، یا یہ میرے ادنا اور گھٹیا مقاصد نہیں ہیں کہ میں ان کی طرف سے صاحب استقامت ہو کر دکھاؤں۔ تو اسی لیے آج کا آدمی بازار کے ٹائم کا اتنا ہی پابند ہے جتنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمولات عبادت کے تھے۔ یعنی جدید کامیاب آدمی پابندی وقت یعنی پنکچویلٹی کی اعلیٰ ترین سطح پر ہے، اور پابندی وقت کی عین اسی سطح پر ہے جس درجے پر صحابہ، اولیاء اللہ اور بڑے بڑے ائمہ ہوتے تھے۔ لیکن اس کی ساری پنکچویلٹی کا سینٹر، مقصود، منزل دنیا ہے، اور دنیا کا مرکز خود اس کی ذات ہے۔ یعنی اس کا تصور دنیا بھی اتنا ناکارہ ہے کہ اس کا مرکز اور اس کا منتہا بھی یہ خود بنا ہوا ہے۔ اس نے
اللہ کی طرف سے بندگی کے لیے فراہم کی گئی تمام قوتوں کو دنیا پر نثار کر کے خود کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اس کے اندر اس طرح کے جذبات، احساسات اور تصورات رہ ہی نہیں گئے جو اس کی ذات کی، اس کی خواہشات کی نفی کر سکیں۔ یہ جو جدید آدمی ہے یہ کراس لگانے کے 100 طریقے سیکھ کر آیا ہے، کچھ فلسفے سے، کچھ سائنس سے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، نہ کہنے کے 1000 طریقے یہ جانتا ہے، اور نہیں جانتا تو اپنی نفی کا کوئی طریقہ نہیں جانتا۔ تو وہ آدمی انسان نہیں ہے، محض ایک بایولوجیکل بینگ، حیوانی وجود ہے جو اپنی نفی کرنے کا مسلسل اظہار نہیں کرتا رہتا۔ خود بینی اس بنیادی انسانی ضرورت کے خلاف ہے، اپنی نفی کرنا انسانی ضرورت ہے۔ تو کیونکہ جب آپ اپنی نظر میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی ہی نظر کا ہدف بنے رہنے کے لیے بہت سارا میک اپ خود پہ تھوپے رہتے ہیں۔ جدید آدمی کی الماری کو اگر کھنگال کے دیکھیں تو اس میں 200-400 نقابیں ہوتی ہیں جو وہ روز بدل بدل کر منہ پہ چڑھا کے نکلتا ہے۔ یہ وہ بد نصیب مخلوق ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے لیے خالی کیا ہوا ہے، ایک خالی ہیولا اور ایک وہمی وجود کو میں کہہ کر اس کی طرف متوجہ ہے۔ اس نے سیلف ایبسٹریکشن کی انتہا کر دی ہے۔ اس کی کوئی ٹھوس چیز جبلی اور حیوانی سطح سے اوپر کی نہیں ہے۔ محض جبلت پر، حیوانی جبلت پر کاربند رہنے کے لیے خود کو اور دوسروں کو دینے کے لیے دھوکہ ہے کہ دیکھتے نہیں ہو میں نے NGO بھی بنا رکھی ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے گلی کے نکڑ پر ڈسپینسری بھی بنا رکھی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو میرے 5 مقالے فلاں فلاں رسالے میں چھپ چکے ہیں۔ تو یہ زندگی کے انسانی سطح کے اعمال کا جو بھی شبہ ایلیوژن پیدا کرتا ہے ان کا اس کے حقیقی وجود کی تعمیر میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ خود بینی کی جڑواں بہن ہے خود نمائی۔ خود بینی خود پر خود کو امپوز کیے رکھنا ہے، اور خود نمائی خود کو دوسروں پر امپوز کرنا ہے۔ دنیا میں ایک آدمی ہمارے پاس ہمیشہ موجود ہے، وہ ہمیں خدا ماننے کو بھی تیار ہے، نبی ماننے کو بھی تیار ہے، عظیم فاتح ماننے کو بھی تیار ہے، خلاصہ وجود ماننے کو بھی تیار ہے۔ ہر آدمی کے پاس ایک ایسا آدمی ضرور ہے، اور وہ آدمی وہ خود ہے۔ اس مسخرے نے اپنی اس طرح کی فرضی شکل خود کو باور کروا رکھی ہے، یہ اس کا میک اپ کر کے دوسروں سے اصرار کرتا ہے کہ تو بھی میرے سیلف امیج پر ایمان لے آ۔ یہ اپنی جھوٹی سیلف امیج کو دوسروں کے لیے بائنڈنگ بناتا ہے کہ میں خود کو کیونکہ آئنسٹائن سے بڑا سائنسداں سمجھتا ہوں، لہٰذا دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے سفید کوٹ بھی پہن رکھا ہے، اس کی طرح بال بھی اوپر کر رکھے ہیں، اور مجھے حساب وغیرہ بھی آتا ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم بھی اسی یقین کے ساتھ اس حقیقت کو مانو کہ میں آئنسٹائن ہوں، جس یقین کے ساتھ میں خود مانتا ہوں۔ اور جتنی آپ مزاحمت کریں گے اس کی عزت کے آگے، وہ اس کا نتیجہ یہ نکالے گا کہ آپ میں اس جیسی پہچان نہیں ہے، کیونکہ آپ چھوٹے لوگوں میں رہنے کے عادی ہیں۔
تو جو عظمت وہ رکھتا ہے اس کا کوئی تجربہ، مشاہدہ اور علم آپ کو حاصل ہی نہیں ہوا، تو آپ اس لیے اس کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ تو وہ آپ سے مسکرا مسکرا کے ملتا رہے گا، ہو سکتا ہے ناراض نہ ہو۔ یہ ہے وہ تحقیر جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ دنیا میں اجتماعی سطح پر انسانوں کے ساتھ ایسا تمسخر کبھی نہیں ہوا جیسا تمسخر جدیدیت نے آئین دنیا بنا کر دکھا دیا ہے۔ وہ تمسخر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو وہ دیکھو جو تم نہیں ہو، اور دوسروں کو بھی اپنا وہی معدوم چہرہ دکھاؤ اور اسی پر اصرار کرو کہ میں یہ ہوں، وہ نہیں ہوں جو تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو خود بینی اور خود نمائی ایک ہی آدمی کے دو امراض ہیں۔ اگر ہمیں ان سے بچنا ہے کہ جھوٹی آنکھ سے خود کو نہیں دیکھنا اور دوسروں سے بھی نہیں لڑنا کہ تم اپنی آنکھ نکال کر میری بنائی ہوئی آنکھ اپنے سر میں لگا لو، جو غیر موجود کو موجود دیکھتی ہے اور موجود کا انکار کرتی ہے۔ تو پوری جدیدیت اسی اصول پر کھڑی ہے نا کہ موجود کا انکار کرو اور معدوم کا اثبات کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑی روایت ہے کہ حاضر کو دکھاؤ اور غائب کو چھپاؤ، لیکن ان مسخروں نے آئیڈیلز کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اگر اس ماحول میں جس میں ہر طرف ایک بیماری پھیلی ہو، مثلا الرجی ہی کو لے لیں، اور ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ مجھے تو کبھی چھینک بھی نہیں آئی، تو ایسے آدمی پر شک کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی شخص اگر خود نمائی اور خود بینی سے بچا ہوا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر شک کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے۔ مدرسے اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے دونوں ایک ہی پھندے کے دو رنگ کے قیدی ہیں، وہ ہے جدیدیت کا پھندا، اور جس کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر شک کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے۔ تو خود بینی اور خود نمائی کا لازمی عنصر ہے۔ اب عملی پہچان عرض کر رہا ہوں کہ اس کی پہچان ہے تنقید کو ناپسند کرنا۔ خواہ ایسا شخص بازاری اخلاق، یعنی مارکیٹ کا بھی ایک مینرزم ہوتا ہے نا، اس کے طور پر لوگوں سے ہنس ہنس کر ملتا رہے، لیکن یہ اندر سے اپنے اوپر ہونے والی کسی تنقید کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اس مزاج کی دو عمومی نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ غصہ آئے، تنقید پر غصہ آئے، دوسرا یہ کہ آپ کا اور میرا تعلق ویسا نہ رہے جیسا تنقید سے پہلے تھا، اور تیسری چیز شیطان کے خاص مصاحبوں کو ودیعت ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ پر سخت تنقید کر دی تو میں آپ کے پاس پہلے 15 دن میں ایک دفعہ آیا کرتا تھا، اب ہفتے میں ایک دن آنے لگوں گا، آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال ڈال کر تصویریں کھنچواؤں گا، آپ کے بچوں کو باور کرواؤں گا کہ میں تمہارے باپ کا عاشق ہوں، اور یہ سب کچھ عناد، عداوت، کینے اور بغض کے ساتھ ہوگا، اور اس جذبے کے ساتھ ہوگا کہ میری کیا شان ہے کہ میں ایسے گھٹیا ناقدوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہوں۔ تو تنقید کا غلط اور درست ہونا بعد میں دیکھا جاتا ہے، لیکن پہلا تاثر ہی اگر ناگواری کا ہے تو یہ خود بینی ہے،
اور میں چونکہ ٹوپی پہن کے باہر نکلتا ہوں تو اگر کوئی دوست ملنے آئے اور میں نے گھر میں ٹوپی نہ پہن رکھی ہو تو وہ پہلے اس سے گیٹ پر جانے میں جتنا فاصلہ طے کرنا ہے اس فاصلے سے زیادہ فاصلہ طے کر کے جہاں ٹوپی رکھی ہوئی ہے وہ جا کے میں اٹھاؤں اور اسے سر پہ رکھوں اور پھر گیٹ کھول کر اس سے ملوں تو یہ خود نمائی ہے۔ اس طرح اسی طرح اگر میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتا لیکن میں اس سوال کا جواب نہ دے سکنے کا صاف اظہار کرنے کے بجائے اس کو ٹالوں یا ادھر ادھر کی سخن سازی کروں اور کبھی ایسا نہ کروں کہ آپ سے کہہ دوں کہ بھائی یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، یا سوال تو میری سمجھ میں آ گیا ہے لیکن اس کا جواب میرے بس سے باہر ہے، میرا علم اتنا نہیں ہے کہ میں اس سوال کا جواب دے سکوں۔ اگر یہ ٹائپ ہے کہ آدمی ہر سوال کا جواب دینے والا بنا ہوا ہے تو یہ بھی خود نمائی ہے۔ آپ اگر کیمسٹری کا سوال مجھ سے پوچھنے آئیں گے تو مجھے ڈر جانا چاہیے نا کہ میرے اندر ایسی کیا خود نمائی ہے کہ آپ کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں کیمسٹری بھی جانتا ہوں۔ تو خود نمائی ہماری اصطلاح میں وبا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے علاج یا حفاظت کا مسلسل اہتمام کرتے رہیں اور کبھی اس طرف سے غافل نہ رہیں۔ عین ممکن ہے کہ فی الحال خدا کے فضل سے یا کسی اچھی صحبت سے میں خود بینی اور خود نمائی ایسے امراض کو اپنے اندر واقعتاً موجود نہیں پاتا، تو یہ اس بات کی ہرگز کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کل یہ مرض مجھ پر کامیابی کے ساتھ حملہ آور نہ ہوگا۔ تو گناہ سے بچتے ہوئے گناہ سے ڈرتے رہنا یہ ایک نارمل انسانی شخصیت کا مستقل رویہ ہے اور یہ ہمیں اختیار کیے رکھنا چاہیے۔